السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی قسط نمبر 56، ایپیسوڈ نمبر 56۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور یوٹیوب پر سحر علی قریشی کے چینل سحر علی قریشی ناولز جلدی سے جائیں، ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کا ناول بکھری میری ذات اسے بھی ریڈ کریں۔ میں ان کے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اس کے علاوہ ان کے میں نے چھوٹے چھوٹے 2-3 سین آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دیے ہیں، اور میں آج ایک اور سین دوں گی، آپ لوگ اسے بھی پڑھیے گا۔ کچھ نہیں، خیر چھوڑیں، آپ لوگ اسے بھی پڑھیے گا اور پھر ان کے چینل پر بھی جائیں، ان کے چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، چند ہی سبسکرائبر باقی ہیں کمپلیٹ ہونے میں، تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ جو لوگ سبسکرائب نہیں کرتے وہ کر دیں۔ تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں قسط۔ آج پھر کسی معصوم کی چیخ و پکار زور و شور سے گونج رہی تھی۔ نہیں، معصوم تو نہیں، جس نے بے شمار لڑکیوں کا ریپ کیا ہو، بھلا وہ معصوم کیسے ہو سکتا تھا؟ خیر جو بھی تھا، اس لڑکی کو جانتے ہو؟ امائل نے اس کی گردن پر پیروں میں پہنی ہیل کی نوک رکھے موبائل پر موجود تصویر اس کے سامنے کی تو اس لڑکے نے کراہتے سر نفی میں ہلایا۔ امائل نے مزید دباؤ ڈالا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، کیونکہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ امائل نے ہیل اس کی گردن سے ہٹاتے نیچے بیٹھی اور موبائل کی سکرین دوبارہ اس کے سامنے کی۔ غور سے دیکھو اس لڑکی کو، اگر اب جھوٹ بولا تو میری یہ ہیل میں تمہاری ان آنکھوں میں گھسا دوں گی جن سے تم اندھا بننے کی کوشش کرتے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہو۔ امائل نے ہاتھ میں پکڑے چاقو سے اس کے سینے پر کٹ لگاتے کہا۔ وہ شخص بے بسی کی مہرت بنا چیخ رہا تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے شکار کو وہاں لاتی تھی جہاں اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ نام نہیں پتا، پر وہ اسے دوبارہ کٹ لگانے کی تیاری پکڑتے دیکھ لہو لہان ہوا بمشکل اتنا بولا۔ پر امائل نے پر سے آگے بات جاننا چاہی۔ پر مجھے سچ میں یاد نہیں، میں اس کو نہیں جانتا، وہ بلبلاتا ہوا چلایا تھا۔ پر مجھے تم یاد ہو، تم وہی ہو جس نے میرے سر پر ڈنڈا مارا تھا، مجھے بے ہوش کیا تھا، اور یہ لڑکی رومیسا ہے جس کا تم لوگوں نے ریپ کیے قتل کیا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں۔ امائل کی بات پر اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے امائل کو دیکھا۔ کچھ واضح ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ یہی تھی جس پر انہوں نے اس قتل کا الزام لگایا تھا۔ اس وقت نشے میں ہونے کے باعث وہ اس کی شکل اچھے سے دیکھ نہ پایا تھا، لیکن سب اس بات سے بخوبی اندازہ ہوا تھا کہ اس کی موت سامنے تھی۔ چلو آخری سوال، تم لوگوں کا بوس کون ہے؟ کون ہے وہ جس نے رومیسا کا قتل کیا؟ کس کے لیے کام کرتے ہو تم لوگ؟ فرش پر پھیلتے خون اور اس کی سانسوں میں ہوتی کمی دیکھے اس نے اس کے پاس سے کھڑے ہوتے پوچھا۔ میں اس نے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں بار بار پوچھوں گی نہیں۔ مجھے سوال دہرانا اچھا نہیں لگتا، میں سوال دہرانے سے اچھا مارنا سمجھتی ہوں، اسی لیے آخری بار پوچھ رہی ہوں، امائل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں جانتا، شکل نہیں دیکھی، پیسے ملے تھے، اور اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا کہ سانس مزید ختم ہونے لگی تھی۔ وہ گہرے سانس لینے لگا تھا تو امائل نے گہرا سانس بھرے گن نکالی۔ میں تمہاری مشکل آسان کر دیتی ہوں، ویسے بھی تم مجھے بور کر رہے ہو۔ وہ اکتاہٹ سے اتنا بولتی اس کی گردن کو اپنا نشانہ بنا چکی تھی۔ اسے اس بات سے 90% تو سمجھ آئی تھی کہ اس نے پیسوں کے لیے کام کیا تھا۔ امائل نے نیچے جھکتے خون سے لت پت اپنا چاقو اٹھایا اور ٹشو کی مدد سے صاف کرنے لگی، البتہ سوچ کچھ اور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ نہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈے۔ اس گھٹیا انسان نے ہر سراغ مٹا دیا تھا، پر امائل اپنے کیے گئے قتل کا کوئی بھی سراغ مٹانا نہ چاہتی تھی۔ تب بھی پہلے اس ٹشوز کو بیگ میں رکھنے لگی، پھر سوچتے شاطرانہ انداز میں مسکرائے۔ وہ سارے ٹشوز جن سے چاقو صاف کیا تھا وہیں اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس پھینکے تھے، اور پھر ایک نظر اس پر ڈالے، چہرے پر رومال چڑھائے، اپنا بیگ اٹھائے اس کمرے سے نکلی جہاں باہر 2 آدمی کھڑے تھے۔ جنید، پولیس کو خبر کر دو، یہاں لاش ملی ہے، وہ ان کے پاس سے گزرتی جنید سے بولتی باہر گئی تھی، جبکہ پیچھے جنید نے امائل کے کہے پر عمل درآمد کرتے پولیس کو خبر دی تھی۔ امائل گھر آتی سیدھا کمرے میں آئی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پورے کمرے میں بکھرے سرخ اور سفید بالونز کو دیکھے ٹھٹکی تھی، اور وہیں دروازے کے قریب کھڑے ہی پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہلکا ہلکا سا چلتا رومانٹک سا میوزک
کمرے میں پھیلے بالونز، کمرہ بھی بہت نیٹ لگ رہا تھا، جیسے اس کو کسی نے اچھے سے صاف کیا ہو۔ اسے معلوم تھا یہ سب ریان نے کیا ہے، اسے لگا تھا وہ نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ آنے کے ساتھ ساتھ اتنا سب کچھ کر بھی چکا تھا۔ وہ کمرے کا مکمل جائزہ لیتی اندر داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر بیگ رکھتی چہرے سے رومال اتارے صوفے پر اچھالا تھا اور پھر بیڈ کے قریب گئی جہاں ایک گفٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، اس خوبصورتی سے پیک کیے گئے تحفے کو اٹھایا اور ویسے ہی الٹ پلٹ کر کے چیک کرنے لگی۔ ارے آپ آ گئی، میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ اس نے پیچھے ریان کی خوشگن آواز سنتے وہ پلٹی اور ریان کو دیکھا جو اب اس کی جانب آتا فاصلے سے کھڑا ہوتا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امائل نے ہاتھ میں پکڑا گفٹ واپس بیڈ پر رکھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ریان نے ویسی مسکراہٹ ہی لبوں پر سجائے سر کو اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وجہ؟ اب کہ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو ریان کے مسکراتے لب سکڑے۔ اس دن آپ کو پھول برے لگے تو سوچا آج بالونز لے آؤں۔ کیوں آپ کو برے لگے؟ اس نے مختصر سا بتاتے آخر میں اس نے پوچھا جس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور تاثرات کو ویسے ہی سخت رکھا۔ آئندہ میرے لیے یہ سب مت کرنا، مجھے نہیں پسند، وہ غصے کے عناصر لہجے میں سموئے بولی۔ سوری، اس نے سوری بولتے چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو جس نے کوئی سنگین جرم کر دیا ہو۔ اس کی شکل دیکھتے امائل کی ہنسی نکلی تھی، جبکہ اس کو ہنستا دیکھ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا امائل کو دیکھا۔ ریان تم بھی نا سیریس ہی ہو جاتے ہو، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے بازو پر چپٹ لگا کر بولتی واپس پلٹے بیڈ سے گفٹ اٹھا چکی تھی۔ آپ کو برا نہیں لگا؟ ریان کے احتیاطاً پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا اور اس تحفے کو کھولنے لگی، جبکہ ریان اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دیے گئے تحفے پر امائل کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ اچھے ہوتے یا برے، لیکن صرف وہ ریان سبحان مصطفیٰ کے لیے ہوتے۔ امائل نے اسے کھولا تو اندر سے ایک باکس نکلا۔ اس نے اس باکس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بریسلٹ اور ایک واچ تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے اس کے منہ سے بے ساختہ واو نکلا تھا، جبکہ اس کے تاثرات ریان کے دل پر ٹھنڈک کا باعث بن رہے تھے۔ چوائس بری نہیں، وہ واچ کو ہاتھ میں پہنتے بولی۔ جی بالکل، میری چوائس بری نہیں، چاہیں تو آپ خود کو دیکھ سکتی ہیں۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ تکتے بولا تو امائل نے بنا کوئی جواب دیے بریسلٹ بھی نکالا تھا۔ اچھا لگا مجھے، وہ بریسلٹ واپس باکس میں رکھتی واچ بھی اتارے باکس میں رکھتی بولی تو ریان نے شکریہ کہا تھا۔ ویسے ایسے تکلف کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب بیڈ پر بیٹھتی اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں آپ کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری مسکراہٹ کے لیے اتنا تکلف؟ اسے حیرت ہوئی، وہ محض اس کی مسکراہٹ کے لیے اتنی مشقت کرتا تھا، جبکہ ریان نے زور و شور سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ اور کون کون سی خواہشات تمہارے دل میں پڑ رہی ہیں؟ اس نے دلچسپی سے ریان کو دیکھتے پوچھا۔ اسے اچھا لگا تھا، نہ جانے کیوں پر اچھا لگا تھا، یا شاید اسے ریان کی محبت کا انداز اچھا لگا تھا، یا پھر کچھ اور، کچھ تو تھا جو اسے اچھا لگا تھا۔ میری خواہشات میں سب سے اول پر جانتی ہیں اب کیا ہے؟ ریان کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہ آپ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقص کر رہی ہے اور آپ اس حسین مسکراہٹ کے ساتھ مجھے تکتی ہوئی پلکوں کی باڑ گرا کر رب کا شکر ادا کریں کہ ریان ذوحان مصطفیٰ آپ کی زندگی میں شامل ہے، جو آپ کو اپنی تمام تر وجاہت، اپنے تمام تر وجود کے ساتھ آخری حد تک چاہتا ہے۔ ریان کے الفاظوں نے اس کی زبان کو قفل باندھا تھا۔ وہ اب تک اسے دیکھے گئی تھی، جو خود بھی بنا پلک جھپکے محبت کا سمندر آنکھوں میں سموئے سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو خود پر رشک کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مزید بولا اور نیچے سے ایک سفید بالون اٹھائے اس کے قریب آتے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ امائل نے اسے تھاما نہ تھا، اس کی نظریں ریان پر تھی۔ وہ کسی ساحر سے کم نہ لگ رہا تھا جو امائل جیسی لڑکی کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ کیا آپ اس سفید غبارے کو قبول کرتے ہوئے مجھے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ دیکھ سکتی ہیں؟ ریان کی بات پر وہ ہوش میں آئی اور پلکوں کو 2-3 بار جھپکتے اسے دیکھتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ گھبرائی تھی، امائل ملک خون خوار عورت، وہ ریان ذوحان مصطفیٰ کی محبت سے گھبرائی تھی۔ اس نے ریان سے نکاح اس کی محبت کی خاطر نہیں بلکہ اپنے مقصد کی خاطر کیا تھا۔ امائل کو بس یہی بات اپنے ذہن میں رکھنی تھی۔ امائل، ریان نے محبت سے پکارا اور اس کی خاموشی پر بے چین ہو رہا تھا، جبکہ امائل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں آگ ہوں ریان، تم مجھ میں سما نہیں سکتے، میں تمہیں جلا دوں گی، اسی لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے، ایسی کوششیں چھوڑ دو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ریان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کس چیز کے لیے کوششیں کر رہا ہوں؟ ریان نے کوششیں لفظ پر کافی زور دیے پوچھا۔ مجھ میں محبت پیدا کرنے کے لیے، مجھے میرے مقصد سے ہٹانے کے لیے۔ اس کی بات سنتے اب اس کی مسکراہٹ مزید گہری نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب وہ چہرہ جھکائے ہنسا تھا اور پھر سر نفی میں ہلائے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیے اسے دیکھا۔ اس کے اس سٹائل پر امائل نے آنکھیں سکیڑی تھیں اور وہ آنکھیں اسی پر تھی۔
میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں تو محض آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ پر عیاں کر رہا ہوں اپنی محبت، آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کتنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری محبت میں جان کر کیا کروں گی؟ رشک امائل کے سوال کا ایک لفظی جواب تھا جو اس کے سارے سوالوں کو روکے اسے قفل باندھ گیا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھنے کے بعد اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ ریان فوراً اس کے سامنے آیا۔ امائل نے ایک آبرو جھکائے اسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو اب کیا مسئلہ ہے؟ میں کر سکتا ہوں محبت، اجازت ہے؟ وہ مسکراہٹ دبایا امائل سے گفتگو اور دیر تک گفتگو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تبھی وہ باتوں سے باتیں نکالے اسے بات کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں، اجازت ہے؟ اس کی بیزاریت سے یوں کہنے پر وہ دوبارہ سے ہنسا۔ میری سانسیں آپ کی ہیں، آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ بکو نہیں ریان، پیچھے ہٹو۔ وہ اکتاہٹ سے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتی کمرے سے نکلی، جبکہ پیچھے وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی جانب دیکھتا سر نفی میں ہلا گیا تھا، اور پھر نیچے پھیلے بالونز کو دیکھتے اس نے چند بالونز اٹھائے اور اوپر چھت کی جانب اچھالے تھے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ریان جاب سے سیدھا آج گھر ہی آیا تھا۔ پہلے تو وہ جاب کے بعد امائل سے مل کر گھر آتا، لیکن نہ جانے کیوں غیر ارادائی طور پر ہی وہ گھر آ گیا تھا۔ گھر داخل ہوا تو بالکل سنسان تھا۔ اس نے سیٹی بجاتے کمرے کی راہ لی، لیکن ٹی وی لاؤنج سے آتی آواز پر وہ رکا اور دروازہ کھولے اندر جھانکا تو اندر یشمل اکیلی بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا ٹی وی لاؤنج کا دروازہ آدھ کھلا چھوڑے اندر داخل ہوتا اس کے پاس آیا۔ ہائے بیوٹیفل لیڈی، کیا ہو رہا ہے؟ یشمل جو اپنے دھیان میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ریان کی آواز پر یکدم اچھلی اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے پورا۔ شرم نہیں آتی کسی کو ڈراتے؟ اس نے ویڈیو سٹاپ کرتے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ڈرایا تو نہیں ہے، سے پوچھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صوفے پر اس سے فاصلے پر بیٹھتا بولا۔ کہاں مصروف ہو آج کل؟ کہیں نہیں، بس یہیں کہیں، ابھی تو جاب سے آیا ہوں۔ ریان اس کے سوال پر بنا گڑبڑائے بولا۔ اچھا آپ بتائیں کیا چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، سکر فی الحال مصروف ہے، کہیں پتہ نہیں کہاں، میں نے پوچھا بھی نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ اچھا ابھی کیا کر رہی تھی آپ؟ ریان کے پوچھنے پر اس نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی تو ریان نے موبائل تھامے ویڈیو چلائی، جسے دیکھتے ریان کی آنکھیں چمکی۔ ارے واو، حجاب کرنے کا طریقہ دیکھ رہی ہیں آپ کا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ریان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی، کچھ اور کرنے کو تھا نہیں، وہ کندھے اچکائے بولی۔ چلے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، بیجی پانی پلا دے، ریان اشتیاق سے یشمل سے کہتا آخر میں اپنی ملازمہ کو پانی کے لیے آواز دی۔ میں لاتی ہوں، یشمل اسے بولتی اس کے پاس سے اٹھتی لاؤنج سے کچن کی جانب پانی لینے کی غرض سے گئی تھی، جبکہ ریان بڑے غور سے ویڈیو دیکھنے لگا۔ یشمل بھی چند ہی پل میں پانی کا گلاس اور بوتل اٹھاتی لاؤنج میں آئی، جبکہ اس کے کندھے پر جھولتا دوپٹہ لاؤنج کے دروازے پر ہی گرا تھا۔ وہ اس کے پاس آتی پانی گلاس میں ڈیلتے سے تھمایا تھا اور پھر بوتل ٹیبل پر رکھتی اس کے پاس بیٹھی ریان نے پانی کا گلاس گھٹاگھٹ پیا، واپس گلاس ٹیبل پر رکھا اور ایک بار پھر ویڈیو دیکھی۔ ریان ایک بات تو بتاؤ، یشمل نے کچھ سوچتے اسے پکارا جس نے موبائل پر ہی نظریں گاڑے جی کہا تھا۔ آئزل اچھی ہے؟ ریان کو سمجھ نہ آیا وہ اس سے پوچھ کیوں رہی ہے یا اسے بتا رہی ہے۔ ہاں اچھی ہے وہ، کیوں کیا ہوا؟ وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بنا ہی اس سے پوچھنے لگا۔ کتنی اچھی ہے؟ بہت اچھی ہے، بہت زیادہ، بہت سویٹ سی ہے۔ ریان نے بنا اس کے سوالات کا مقصد جانے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ یشمل نے ہونٹ بھینچے۔ آپ کیوں ایسا پوچھ رہی ہیں؟ ویسے ہی۔ اچھا تمہیں اس بارے پتہ ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ اس سوال پر ریان نے یشمل کو دیکھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں کچھ ہوا ہے؟ ریان نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے لب کچائے۔ کیا ہوا؟ آئزل نے کچھ کہا ہے؟ بتائیں، میں بات کروں گا اس سے اگر اس نے آپ کو کچھ کہا ہے۔ ریان نے اسے خاموش پاتے پھر سے پوچھا۔ وہ بولتے ہوئے پھر خاموش ہوئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے، اور اس نے ریان کو بھی دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ کیا سکر اور اس کے بیچ؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو ریان ٹھٹکا۔ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ پلیز غلط مت سمجھنا لیکن یشمل نے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھے فوراً سے کہا۔ سکر بھائی کا اور آئزل کا رشتہ ضرور ہوا تھا، لیکن آئزل اس چیز سے بے خبر ہے اور نہ ہی اس کے دل میں سکر بھیا کے لیے کوئی محبت جیسا جذبہ ہے۔ اور جب آپ سکر بھیا کے ساتھ آئی تھی تو میں نے مذاق میں آئزل سے پوچھا تھا، جس نے انکار کرتے کہا تھا کہ سکر بھائی اس کا بھائی ہے۔ اس نے کبھی سکر بھائی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ ریان اس کے حیرت زدہ تاثرات دیکھتے دھیرے دھیرے اسے بتا رہا تھا، جبکہ یشمل حیران تھی۔ مطلب ریان جانتا تھا سکر اور آئزل کے متعلق؟ اتنی حیران مت ہو، میں نے موم کی اور سکر بھیا کی باتیں سن لی تھی۔ جس دن آپ آئی تھی موم آئزل کے متعلق سکر بھیا سے بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، تبھی میں نے آئزل سے مذاق میں چھیڑنے والے انداز میں پوچھتے خود کی تسلی کی تھی، جبکہ اس کے تاثرات سے مجھے مکمل تسلی ہوئی تھی۔
आप भी आइज़ल के हवाले से बेफिक्र रहे, इसने तफसीली कहा तो यशमल ने सर इस बात में हिलाया। अच्छा छोड़ो इसे, ये बताओ कुछ समझ आया? यशमल ने इस बात को रफा दफा करते वीडियो के मुतालिक रेहान से पूछा तो रेहान ने भी इस बात से सर झटकते वीडियो को देखा। हाँ थोड़ी बहुत आ गई है समझ, दुपट्टा लाएं ट्राई करते हैं। रेहान ने मोबाइल गोद में रखते यशमल से कहा। दुपट्टा मेरा? हाँ वो गिरा पड़ा, मैं लाती हूँ। यशमल अपने कंधे पर देखती, फिर याद आने पर लाउंज के दरवाजे के करीब गिरे दुपट्टे की जानिब इशारा करते इसकी जानिब लपकी, जबकि रेहान ने अपना सर पीटा था। अरे मेरी बहन, मेरी भाभी माँ, दुपट्टा ऊपर लेने के लिए ना कि ज़मीन पर सलामी देने के लिए। रेहान की बात पर वह हंसती दुपट्टा उठाए इसके पास दोबारा आई और रेहान से इंस्ट्रक्शंस देने लगा और वह वैसे ही दुपट्टा लपेटने लगी। ये रेशमी दुपट्टा है तभी हाथ नहीं आ रहा। रेहान इस दुपट्टा संभालते ना देख दुपट्टा पकड़े इसके कंधे पर डालते बोला तो इसने उकताहट से उतारे वापस ज़मीन पर फेंका था। रेहान हंसा और दुपट्टा उठाए वापस इसकी जानिब बढ़ाया जिसने इसे कंधे पर डाला था। आइज़ल पता नहीं कैसे कर लेती है, वो अपना सर थामे बोली तो रेहान की हंसी को ब्रेक लगी और एक झटके से इसकी जानिब देखा। ये आइज़ल करती है तो आप इसलिए करना चाहती हैं? कह दे जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। क्या आप इसीलिए ऐसा कर रही हैं कि आपको लगता है शक्कर भैया आइज़ल की जानिब मुतवज्जह हैं, आप इसीलिए इस जैसा करना चाहती हैं? रेहान हैरत से बोला तो इसने परेशानी से रेहान को देखा जो शिकवा कुनाह नज़रों से इसे ही देख रहा था। खफा मत हो, शक्कर आइज़ल की जानिब मुतवज्जह नहीं है, लेकिन वो हमेशा आइज़ल की तारीफ करता है। तुमने भी कहा वो बहुत अच्छी है, क्या पता आइज़ल जैसे हो जाऊंगी तो शक्कर पसंद। यशमल भाभी, वो जो अभी बोल ही रही थी कि रेहान ने बीच में बोलते से टोका था और खफा निगाहों से इसे देखा। आइंदा ऐसा मत कहिएगा, आप आइज़ल से भी अच्छी हैं, बल्कि हर किसी की अपनी जगह है। आप खुद अपने आप में एक मकाम रखती हैं। आइज़ल आपके जैसा बिल आइज़ल आपके जैसे बिल्कुल नहीं। ठीक है आप थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन वो बोलते चुप हुआ। अच्छा छोड़े, रेहान इससे बोलता सोफे से उठा। रेहान नाराज़ हो गए हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको मैंने कहा था आप अपनी अना, अपनी इज्जत, अपने वक़ार को नहीं कुचलेंगी। आपकी शख्सियत बेहद खूबसूरत है। आइज़ल आपके मुकाबले कुछ नहीं, लेकिन आप इस जैसा बनने की कोशिश करती अपना मजाक बना रही हैं। इसने अफसोस से कहा। इससे पहले यशमल कुछ कहती मुलाजमा दरवाज़ा बजाती अंदर आई। रेहान साहब आपके दोस्त मुर्तज़ा आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठा दिया है। मुलाजमा के कहने पर इसने सर को इस बात में हिलाया। कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करें, मैं देख लेता हूँ इसे। वो मुलाजमा से कहता यशमल को एक नज़र देके वहाँ से गया था, जबकि यशमल ने अप, अपना सर हाथों में गिराया था। वो इस बंदे खुदा के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी, किस कदर वो दीवानी थी शक्कर के लिए। आइज़ल ने दायम के ऑफिस का दरवाज़ा बिना वजह खोला तो सामने दायम अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठा था, जबकि इरम इसकी क्लास फेलो टेबल के इस पार कुर्सी पर बैठी और दरमियान में टेबल पर नोट्स मौजूद थे। आइज़ल दरवाजे के करीब ही रुकी और इन दोनों को देखा जो इसे ही देख रहे थे। मुझे आपसे बात करनी है। आइज़ल इरम को इग्नोर किए दायम को देखते हुए बोली। इसे यकीन था दायम इसे इनकार नहीं करेगा और इरम को भेज देगा, लेकिन इसे नहीं मालूम था फ़िलहाल इसके इस यकीन पर पानी फिरने वाला था। आइज़ल आप थोड़ा बाद में आइएगा, मैं इरम को थोड़ा समझा रहा हूँ, दायम ने संजीदगी से कहा। तो एक तूफ़ान था जो आइज़ल के सीने में बरपा हुआ था। इसने इरम को देखा जो मुड़कर इसे तमस्खर उड़ाते अंदाज में देख रही थी। इसने वापस कहर से दायम को देखा और धड़ाम से दरवाज़ा बंद करती वहाँ से गई थी। दायम ने चंद पल दरवाजे को देखा और फिर वापस इरम को समझाने लगा। तकरीबन 10 मिनट मज़ीद समझाने के बाद इरम नोट समेटे उठी थी। इरम आप आइज़ल को भेज दीजिएगा। इरम जो दरवाजे की जानिब मुड़ी थी कि दायम की बात पर वो मुंह बनाए सर इस बात में हिलाए इसके ऑफिस से निकलती आइज़ल को तलाशने लगी जो इसे क्लास के बाहर मौजूद मिली थी। दायम सर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, इरम ने बेजारिये से कहा। बुलाते रहें। आइज़ल इतना बोलती दूसरी जानिब मुड़ गई थी, जबकि इरम मुंह खुले हैरत से इसकी पुश्त देखने लगी, फिर दांत पीसे क्लास में चली गई। दायम को इंतज़ार करते 20 मिनट हो गए थे। जब 20 मिनट बाद भी वो ना आई तो दायम ने आइज़ल को फ़ोन किया था जो आगे से काट दिया गया था। इसने दोबारा फ़ोन किया जिसको तीसरी बेल पर उठा लिया गया था। आपको पैगाम नहीं मिला? मैंने आपको बुलाया है। इरम को ही बुलाया, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं बाय। वो इतना बोलती फ़ोन खड़क से बंद कर चुकी थी। दायम हंसा इसकी जलन पर और फिर एक मोहब्बत भरा मैसेज इसे सेंड करते असाइनमेंट्स चेक करने लगा। अमाइल जो फ़ोन पर जुनैद से बात करती इससे कुछ आदमियों के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी कि बाहर दरवाज़ा खटका। ठीक है जुनैद, रात में मिलकर इस मुतल्लिक बात करते हैं। वो इतना बोलती फ़ोन रखे बाहर दाखिली दरवाजे की जानिब आई। इसे मालूम था रेहान होगा।
کیونکہ وہ کام کے بعد یہیں آتا تھا، پر آج تو اس نے میسج کیا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن وہ پھر بھی آ گیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم دروازہ کھولتے امائل جو اپنی رو میں بول رہی تھی، لیکن ریان کی بجائے سامنے موجود دو شخصیات کو دیکھے اس کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے تھے۔ چہرے کا رنگ پھک ہونے کے ساتھ حیرت ابھری تھی، دل برق رفتار سے دھڑکا تھا۔ ریان اور مرتضیٰ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتوں میں مگن ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ پوجا بھی کر رہے تھے، اور وقفے وقفے سے ڈرائنگ روم سے کہکے بھی گونجتے۔ اچھا، ہمیشہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، مرتضیٰ نے یاد آنے پر کباب اٹھائے ریان سے کہا جو گلاس میں خود کے لیے مزید کولڈ ڈرنک ڈال رہا تھا۔ ہاں ہاں بک، اس نے اس کے گلاس میں بھی کولڈ ڈرنک ڈالی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ تمہاری کزن، کیا نام ہے وہ جو پاگل ہے، قاتل ہے؟ ہاں، امائل، مرتضیٰ نے یاد کرنے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ امائل کے لیے لفظ پاگل اور قاتل سنتے اس نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پاگل قاتل نہیں ہے، دوبارہ تمہارے منہ سے اس کے لیے ایسے الفاظ نہ سنوں، ورنہ پھر یہ مت کہنا کہ دوست نے دوستی کا بھرم نہیں رکھا۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے وارن کیا تھا، جس نے کوئی خاصا نوٹس نہ لیا۔ ہاں جو بھی، وہ جو امائل تھی وہ اب کہاں ہے؟ پاگل خانے سے تو فرار ہو گئی، لیکن اب اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، سنا ہے پولیس بھی اس کی تلاش میں ہے۔ میں نہیں جانتا، اس نے سنجیدگی سے مختصر سا بتایا۔ او کم آن یار ریان، ناراض مت ہو، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اسے پاگل یا قاتل نہیں کہنا چاہتا۔ مرتضیٰ اسے سنجیدہ دیکھ معذرت خواہ انداز میں بولا، جس نے ہونٹ بھینجے سر اس بات میں ہلایا۔ مرتضیٰ نے کباب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو اب ہاتھ میں پکڑے گلاس کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، دروازہ کھلا تھا، دونوں دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ مرتضیٰ کی نظریں اندر داخل ہونے والی شخصیت پر اٹکی تھی، اسے اپنے گرد سب تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ یک ٹک بس اس شخصیت کو دیکھ رہا تھا جو بے حد حسین تھی۔ وہ اپنی نشست سے بے ساختہ کھڑا ہوا۔ الیاف، دعا اور حوردل اس وقت تینوں ہاسپٹل میں موجود تھی۔ حوردل نے آنے سے پہلے شاذل سے 10 بار اجازت لی تھی، جس پر اس نے انکار کیا تھا، لیکن طبیر اور الیاف نے بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور طبیر کہہ رہی تھی کہ ہاسپٹل جانا ضروری ہے، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا اور اجازت دے دی تھی۔ اسی لیے وہ دعا اور الیاف کے ساتھ اس ہاسپٹل میں موجود تھی جہاں ذوحان ہوتا تھا، اور ذوحان انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چھوڑے خود نچلے فلور میں گیا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھی بےتابی سے اپنے سامنے کرسی پر برجمان لیڈی ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، جو رپورٹ چیک کر رہی تھی، البتہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اور پھر ذرا توقف کے بعد سر اٹھائے اس ڈاکٹر نے ان تینوں کے بےتاب چہرے کو دیکھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ الیاف نے ڈرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ پریشان تو تھی۔ آپ کو مبارک ہو، حوردل ماشاءاللہ سے پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہتے انہیں پہلے حیرت میں ڈالا، اور پھر تینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ دعا نے خوشی سے اپنی نم آنکھوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھتے پوچھا، جس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ دونوں باری باری حوردل کے گلے لگی تھی، جو بلش کر رہی تھی، البتہ اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ شاذل کو بتائے، وہ دیکھے کہ شاذل کتنا خوش ہوگا۔ آپ ان کا ایک ہی ڈاکٹر سے پراپر چیک اپ کروائیے گا، ڈاکٹر تبدیل مت کریے گا، ورنہ لاسٹ منتھ تک مسئلہ ہوگا، اور ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے گا، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تو وہ تینوں مزید ان سے بات کرتی روم سے نکلی تھی۔ میری بچی اتنی اچھی خوشی ہے، میں صدقے جاؤں، دعا اس کے صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ الیاف بھی محبت سے اس کا بار بار ماتھا چومتی۔ ابھی وہ تینوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ ذوحان ان کے پاس آیا۔ کیا ہوا، سب خیریت تھی؟ بچے ٹھیک ہو؟ ذوحان پہلے الیاف اور دعا سے پوچھتا، آخر میں حوردل کے سر پر پیار کرتے پوچھا، جس نے شرم سے سرخ ہوتا چہرہ جھکایا۔ مبارک ہو ذوحان بھائی، ہمارے گھر بہت جلد انشاءاللہ بچے کی آمد ہوگی۔ الیاف حوردل کو محبت سے تکتے ذوحان کو بولی، جس کا چہرہ بھی اس خوشخبری سے کھل اٹھا تھا۔ ماشاءاللہ، اس نے حوردل کے سر پر پیار کیا تھا، اور پھر حوردل کے سر سے پیسے وارتا ایک نرس کو بلوائے اسے دیتے کہا کہ کسی فقیر کو دے دو۔ وہ لوگ بے حد خوش تھے، اور وہ یہ خوشی جلد از جلد گھر میں سب کو سنانا چاہتے تھے۔ جی تو کیسی لگی آپ کو کچھ؟ تو امید ہے پسند آئی ہوگی، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور پڑھ کر ضرور بتائیے گا، پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔